السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے دوسرے پارے سے متعلق اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن کریم اس رب کا کلام ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اس اللہ کا کلام ہمارے لیے باعث ہدایت اور باعث نجات ہے، اور اس قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دوسرے پارے کا جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ قبلے کی تبدیلی سے متعلق ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو صحابی برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھاتے رہے، اور اس اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی، آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے تھے، اور آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے پھیر کر دوبارہ بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور شوق کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھتے رہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس لیے اب ہم آپ کو وہ قبلہ عطا کریں گے، آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ محترم ناظرین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنایا تو اس پر یہود، منافقین اور مشرکین سب نے اعتراضات شروع کر دیے، اور وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ اگر پہلے والا قبلہ ٹھیک تھا تو دوسرے قبلے کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور اگر دوسرا والا قبلہ ٹھیک تھا تو اتنی نمازیں اتنے عرصے تک پہلے والے قبلے کی طرف کیوں پڑھتے رہے؟ تو اللہ عز و جل نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ مشرق اور مغرب یہ سمت ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہے۔ مشرق اور مغرب یہ اللہ عز و جل کی پیدا کردہ جگہیں ہیں، اور اللہ عز و جل جس طرف چاہے نماز پڑھنے کا حکم دے دے، کیونکہ صراط مستقیم تو اللہ کا حکم ہی ہے۔ اس کے بعد جب اسی پارے میں ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں مصیبت پر صبر کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ان آیات کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو مصیبت، یعنی پہلا صدمہ جو مصیبت کا کسی شخص کو لگے، اس پر فوراً صبر کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت وہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف جو انسان کو پہنچے، وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، مصیبت کہلاتی ہے۔ اور جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ اس کو چاہیے وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، کیونکہ جب کوئی مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے مصیبت کے فوراً بعد، اللہ عز و جل اس کو صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ مفسر القرآن شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ عز و جل نے صبر کرنے کی 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، صبر کرنے والوں کو اللہ کی مہربانیاں ملتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ملتی ہے، اور نمبر 3،
صبر کرنے والوں کو اللہ عز و جل سے یہ سند جاری کر دی جاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سند جاری کر دی جاتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا تیسرا جو مضمون ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان المبارک بنیادی طور پر اس رمضان میں روزے رکھنے کے عمل کو تقویٰ کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنا یا رمضان کا مہینہ یہ ایک مسلمان کے لیے سیلف ڈسپلن کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو، اور جب ایک مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس سے اس کی بڑی خوبصورت تربیت ہوتی ہے، اور اسی تربیت کی وجہ سے جب وہ یہ ٹریننگ پوری کرتا ہے، پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے اندر جتنے بھی عبادات کا حکم دیا گیا ہے اس سے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ عز و جل نے قرآن کو نازل کیا، تو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور پھر اگلے 23 سالوں تک تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ مکمل ہو گیا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن مجید کا کتنا گہرا تعلق ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں قیام اللیل کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے احکامات کے بعد اللہ عز و جل نے اس پارے کے اگلے حصے میں حج کے اور عمرے کے کچھ مسائل ذکر فرمائے ہیں، اس لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عمرہ ایک مسلمان سال کے کسی بھی وقت میں کر سکتا ہے، لیکن حج کے مخصوص 3 مہینے ہیں، ماہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ان 3 مہینوں میں ہی ایک شخص حج کی نیت کر کے احرام باندھ کر وہ حج کی طرف بیت اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، اور قرآن مجید کی جو دیگر آیات ہیں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے احرام پہن لے، نیت کر لے، اب اس کو چاہیے کہ وہ حج اور عمرہ پورا ہی کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا حج وہ پورا کرے۔ اسی طرح ہمیں ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص احرام باندھے گا حج کا تو وہ کوئی بھی شہوانی کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نہیں پڑے گا، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتا پھرے گا، یا اس کے لیے ساری کی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں مزید۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور ہے، مسنون طریقے سے حج کرنا، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے اس پارے میں جاتے ہیں تو اس پارے کے اگلا جو موضوع ہے وہ نکاح اور طلاق سے متعلق ہے۔ نکاح یہ کسی بھی معاشرے کا سب سے بنیادی جز ہے۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد خاندان سے پڑتی ہے، اور کسی بھی خاندان کی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ نکاح کے ذریعے ہی معرض وجود میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے پہلی ہی دفعہ پہلی آیت میں، اس موضوع کے پہلی آیت میں ہی مسلمانوں کو منع کیا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ کبھی ہم مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، گرچہ وہ بہت ہی حسن و جمال میں آگے ہو اور دل کو بھاتی ہو، لیکن ایسی عورتیں کہ جو مشرکہ ہیں
جو توحید سے دور ہیں ان سے نکاح کرنا ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ہمیں مزید اس حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کن ایام میں ان کے قریب نہیں جا سکتے تاکہ پاکیزگی برقرار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، عورت کے ساتھ 4 وجوہات کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم ہمیشہ نیک عورت کا انتخاب کرو، یعنی عورت کا انتخاب نکاح کے لیے اس کی دینداری کی بنیاد پر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری جو دنیا ہے یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، متاع ہے۔ وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن اس میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز، سب سے بہترین متاع، سب سے بڑی نعمت، بہترین نعمت وہ نیک بیوی ہے۔ اس کے بعد اگر ناچاقی ہو جائے، میاں بیوی کے آپسی اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ جدائی تک نوبت پہنچ جائے، تو آگے کی آیات میں اللہ عز و جل نے ہمیں طلاق کے احکامات کے بارے میں بتایا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دی جائے گی وہ 3 قروء تک، یعنی 3 حیض تک وہ اس کی عدت ہے۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل نے پھر فرمایا آگے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق کس طرح دی جائیں گی؟ رجعی طلاق 2 مرتبہ دی جائیں گی، یعنی ایک شخص اپنی بیوی کو جب وہ طلاق دے گا تو 2 مرتبہ ایسی طلاق دے سکتا ہے کہ جس میں عدت میں رجوع بھی کر سکتا ہے، اور اگر عدت پوری ہو جائے تو نیا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تیسری طلاق کی عدت پوری ہو جائے، تیسری طلاق دے دے، تو نہ تو عدت میں وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، نہ وہ اس سے نیا نکاح کر سکتا ہے، الا کہ وہ عورت کسی شخص سے شادی کرے اور وہ شخص یا تو اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو یہ عورت پھر دوبارہ اپنی پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو گرچہ وہ طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا سب سے آخری مضمون وہ طالوت اور جالوت کا قصہ ہے۔ دراصل مدینہ کے اندر حالات بڑے خراب چل رہے تھے، تو اللہ عز و جل نے اس قصے کے ذریعے مسلمانوں کی تربیت کی ہے کہ کس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ جنگی تیاری کر سکتے ہیں، ایک قائد کیسا ہونا چاہیے، قائد کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قائد کی فرما برداری کس طرح کریں، اور پھر ہم میں سے کوئی شخص اپنی تربیت کیسے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے پھر جالوت کو، مطلب طالوت پوری فوج لے کر گیا تھا اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے چند کچھ لوگ رہ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ایک سپاہی بن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس فوج اس لشکر کا حصہ تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ تو یہ دوسرے پارے کے اندر کچھ مضامین تھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ہمیں کچھ بنیادی چیزیں اس پارے سے سیکھنے کو ملتی ہیں، میں آپ کی آسانی کے لیے اور یادداشت کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے تو اپنی عقل سے اس حکم کا انکار نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بیوقوف لوگوں کا طریقہ کار ہے، بچکانہ حرکت ہے۔ اسی طرح مصیبت پر ہمیشہ صبر کریں اور فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں۔ ماہ رمضان برکت کا مہینہ، رحمت کا یہ مہینہ، اس سے فائدہ اٹھائیں، دعائیں مانگیں اللہ عز و جل سے، قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح اگر ہم عبادات کی بات کریں، حج، روزے اور نماز کی بات کریں، یا معاملات کی، نکاح اور طلاق کی بات کریں، تو ہر چیز میں ہمیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور آخری بات یہ کہ آپ اگر کسی جماعت کے، کسی ٹیم کے قائد اور لیڈر ہیں، یا آپ اس ٹیم کا ایک ممبر ہیں، تو آپ کو اور مجھے اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام نے ایک سپاہی بن کر اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا اور جالوت کو قتل کر دیا، تو جماعت میں ایک ٹیم میں رہ کر اپنی پرفارمنس ہم دے سکتے ہیں۔
تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج تک کے لیے انشاءاللہ کافی ہے، انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا کل اگلے پارے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔